بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمداللہ تعالی علم الصرف کے 12 لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع مثبت اور منفی مجہول کو دیکھیں گے کہ وہ بنتا کیسے ہے اور اس کا ترجمہ کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے پریویس لیکچرز اب تک نہیں سنے تو ڈسکرپشن میں پریویس لیکچرز کے لیے جو پلے لسٹ بنائی گئی ہے وہ آپ ایکسس کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز بھی اسی پلے لسٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر ہم فعل مضارع مثبت مجہول اور منفی مجہول جو ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر جو یضرب لکھا ہوا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل ماضی میں جو فا کلمہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ کیا ہوتے ہیں، اس کا جو تفصیل ہے وہ ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر ذکر کی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ فعل مضارع کو بنانے کے لیے ہم فعل ماضی مثبت معروف کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ لیتے ہیں، اور اس فعل ماضی مثبت معروف کے پہلے صیغے سے پھر ہم مضارع کا صیغہ بناتے ہیں۔ اور فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ فا کلمے سے پہلے ہم علامت مضارع لگاتے ہیں، اور پھر اس علامت مضارع کے اوپر زبر دیتے ہیں، فا کلمے کو ساکن کرتے ہیں، عین کلمے کے اوپر باب کے اعتبار سے زبر زیر پیش لگاتے ہیں، اور لام کلمے کو ہم جو ہے وہ پیش دیتے ہیں آخر میں۔ تو یہ ضرب سے یضرب بنا تھا۔ اب ہم جب فعل مضارع مثبت مجہول بنائیں گے یا منفی مجہول بنائیں گے تو وہ اس صیغے سے بنے گا آگے، اور پھر ہم اسی کو آگے دیکھ کر چلیں گے، اور اسی کے مطابق پھر آگے صیغوں کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی۔ اب فعل مضارع مثبت مجہول یا منفی مجہول جو بنے گا وہ اس صیغے سے بنے گا یعنی یضرب سے۔ اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے زبر کی جگہ پر پیش، اور یہ جو ضاد ہے فا کلمہ جو ہے یہ ساکن رہے گا، لام کلمے کے اوپر اسی طریقے سے پیش رہے گا، عین کلمے کے اوپر پہلے ہم لگا رہے تھے باب کے اعتبار سے زبر زیر یا پیش، لیکن اب ہم یہاں پر ہر حال کے اندر جو ہے وہ کہ کسی بھی باب سے تعلق رکھتا ہو ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے۔ تو یہ یضرب سے یضرب بن گیا، اسی طریقے سے یہ تضرب سے تضرب بن جائے گا، اور یہاں پر جو ہے یہ تضرب سے یہ بھی تضرب بن جائے گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں تضربینا سے تضربینا ہو جائے گا، اور یہاں پر اضرب سے اضربو ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے یہاں پہ یضربانی ہو جائے گا، یوں ہی تضربانی، پھر یہ بھی تضربانی ہو جائے گا، اور یہاں پر بھی ہم اس کو تضربانی کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نضربو ہو جائے گا، اور یہاں پر یضربونا ہو جائے گا، یہ بھی یضربنا ہو جائے گا، یضربنا، تضربونا، اور پھر اسی طریقے سے تضربنا۔ تو یہاں پر اب جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر ہم باب کے اعتبار سے زبر زیر پیش نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے اوپر ہر صورت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی باب سے تعلق رکھتا ہو ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے، اور جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر پیش لگائیں گے، تو یہ مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ اور اس کے آگے اگر ہم لا یضربانی لگا دیں یا لا یضربو، لا تضربو، تو جیسے ہی لفظ لا لگے گا تو یہ منفی مجہول ہو جائے گا۔ اگر ہم یضربو رکھیں تو یہ مثبت مجہول، اور اگر لا یضربو رکھیں تو یہ منفی مجہول۔ اور مجہول کے اندر میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہم جب مجہول کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر مفعول کا اعتبار کرتے ہوئے اس فعل کو مفعول کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی جس کے اوپر کام ہوا ہے، یعنی جس کو مارا گیا ہے اب اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اب ترجمہ کرتے وقت ہم حال اور مستقبل ان دونوں کا لحاظ کریں گے، اور جس کو مارا گیا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ چنانچہ اب ترجمہ یہاں پر یہ ہوگا یضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اس ایک مرد کو، تضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اس ایک عورت کو، تضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آپ ایک مرد کو، تضربینا، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آپ ایک عورت کو، اضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا مجھ ایک مرد کو، اور اگر عورت کا ہے تو مجھ ایک عورت کو، تضربانی، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ان دو مردوں کو، تضربانی، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ان دو عورتوں کو، تضربانی، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ان آپ دو مردوں کو۔ پھر یہاں پر بھی تضربانی،
مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آپ دو عورتوں کو، نضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ہم دو مردوں کو یا ہم سب مردوں کو، اور اگر عورتیں ہوں تو وہ ہم دو عورتوں کو یا ہم سب عورتوں کو، یضربانی مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ان سب مردوں کو، یضربنا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا ان سب عورتوں کو، تضربونا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آپ سب مردوں کو، تضربنا مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا آپ سب عورتوں کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو صرف چینجز ہوئی ہیں وہ یہ چینج ہوئی ہے کہ علامت مضارع کے اوپر ہم نے زبر کی جگہ پر پیش لگایا، عین کلمے کے اوپر پہلے ہم باب کے اعتبار سے زبر زیر پیش تینوں لگا رہے تھے، لیکن اب صرف اور صرف یہاں پر زبر لگایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب کی سب اپنی جگہ پر رہیں گی۔ یعنی اگر ہم نے واحد تثنیہ جمع کو دیکھنا ہے تو وہی علامتیں ہیں کہ آخر میں پیش ہے، الف نون ہے، واو نون ہے یا صرف نون ہے، تو ہم اس اعتبار سے واحد تثنیہ جمع کو پہچان سکتے ہیں۔ حاضر، غائب، متکلم، اس کو پہچاننے کے لیے وہی علامت مضارع کی جو ترتیب ہے کہ اگر یا ہوگا تو غائب کے صیغوں میں سے کوئی ہوگا، تا ہے تو وہ حاضر کے صیغے یا دو غائب کے صیغے ہوں گے، الف ہے تو وہ واحد متکلم کا، اور نون ہے تو وہ تثنیہ اور جمع متکلم کا۔ تو یہ علامتیں سب اپنی جگہ پر موجود ہیں، صرف اتنا سا فرق آیا۔ اور اگر ہم اس کے آگے لا لگا دیں، لا یضربو، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا اس ایک مرد کو، لا تضربو نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا اس ایک عورت کو، اور اسی طریقے سے پورا ترجمہ آگے کیا جائے گا۔ اس لیکچر کے بعد جو پریویس آپ کو ورڈز دیے گئے تھے ان کو سامنے رکھ کر فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی منفی معروف، فعل ماضی مثبت مجہول، فعل ماضی منفی مجہول، فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف اور فعل مضارع منفی مجہول، یہ جو 4 گردانیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، تقریباً 8 گردانیں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو خوب اچھی طریقے سے اپنی مشق اس کی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابواب کا کانسیپٹ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، اور اسی طریقے سے یہ صیغوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ اگر آپ صیغوں کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس یہ جو الفاظ میں نے آپ کو ذکر کیے ہوئے ہیں ان کو آپ الگ الگ پیپرز کے اوپر لکھ کر اور وہاں سے پھر آپ یہ پرچی اٹھائیں، اور پرچی اٹھانے کے بعد آپ کے سامنے جو بھی صیغہ آئے آپ اس کی پہچان اس انداز سے کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے مختلف پرچیوں کے اوپر جو ہے یہ صیغے لکھے ہوئے تھے، کسی کے اندر یضرب لکھا ہوا تھا، کسی کے اندر ضربہ لکھا ہوا تھا، کسی کے اندر لا تضربینا لکھا ہوا تھا۔ اب آپ نے وہ پرچی اٹھائی، پرچی اٹھانے کے بعد آپ کے سامنے صیغہ آیا لا تضربینا، تو صرف یہ عربی لکھی ہوئی ہوگی، آپ اپنے پہ ذہن میں اس کا ترجمہ کریں، صیغہ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تضربو آپ کے سامنے آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہے وہ فعل مضارع مثبت مجہول سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر آپ اس کا ترجمہ کریں کہ واحد مؤنث غائب کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا اس ایک عورت کو، اور اس طرح آپ سون جتنی بھی پرچیز آپ کے پاس موجود ہوں گی، جتنے بھی آپ کے پاس اس طرح کے پیپرز موجود ہوں گے، کارڈز موجود ہوں گے، اس کے اوپر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں تک ہم نے جو کچھ سمجھا اسے یاد رکھنے اور اس کو ہمارے لیے مزید آسان فرمائے، اور اس کی روشنی میں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اب ہمارا چونکہ یہاں پر ماضی اور مضارع کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آگے کی جو گردانیں ہیں ہم اس پر بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور مزید استقامت کے ساتھ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔